دیکھو کتنا خوبصورت رب کا مہمان آ گیا، دیکھو کتنی شان والا ماہ رمضان آ گیا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شیء قدیر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ 29واں پارہ اور سورہ ملک شروع ہوئی ہے، اور سورہ ملک ایسی سورت ہے جو عام طور پر لوگ اس کو یاد کرتے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورت کو ہر رات ایک دفعہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائیں گے۔ تو اس سورت کا دعویٰ یہ ہے کہ برکت دینے والا اللہ ہے، برکت چاہیے تو اللہ کے ساتھ تعلق جوڑو، اور اس پر 10 دلائل عقلیہ پیش کیے گئے ہیں۔ وہ بیدہ الملک، اس کے ہاتھ میں ملک ہے، اس کے قبضہ میں حکمرانی ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس نے موت و حیات کو پیدا کیا ہے۔ اور لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ جملہ بڑا توجہ کے قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں اللہ تعالیٰ آزمائیں گے کہ تم میں سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ اچھا عمل کرنے والا وہ ہوتا ہے جو سنت کے مطابق اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے، وہ ہوتا ہے اچھا عمل۔ وہ بعض دفعہ تھوڑا سا بھی ہوتا ہے تو اس کی اچھائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں، اور اچھا عمل نہ ہو، وہ کتنا بڑا ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ غالب ہیں، بخشنے والے بھی ہیں، 7 آسمان بھی ان نے پیدا کیے۔ فرمایا دیکھو میں نے یہ چھت قائم کر دی ہے، تم اس پر نظریں دوڑا کر کے دیکھو، اس میں کبھی کوئی عیب، کوئی کجی، کوئی شگاف تلاش نہیں کر سکو گے۔ اس کو ہم نے خوبصورت بھی بنایا ہے، اور شیطانوں کے لیے راکٹ بھی اس پر، یعنی ستارے جو ہیں وہ شیطانوں کو اوپر نہیں جانے دیتے۔ جو لوگ اپنے رب کے منکر ہیں جہنم میں جائیں گے، اور جب آواز سنیں گے نا اس کی، وہ جہنم بڑے جوش میں ہوگی اور اتنے غصے میں ہوگی جیسا کہ معلوم ہوتا ہے یہ پھٹتی ہے۔ جب یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو جہنم کے خزانے ان سے داروغے ان سے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا، کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ انہوں نے کہا جی ضرور آیا تھا، لیکن ہم نے ان کی تکذیب کر دی ہے، کاش کہ ہم ان کی بات سنتے تو آج جہنم میں نہ ہوتے۔ گناہ کا وہاں اعتراف تو کر لے گی لیکن فائدہ کچھ نہیں۔ اس کے مقابلے میں جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے رہتے ہیں، ان سے کوئی اگر غلطی بھی ہوگی تو لہم مغفرۃ و اجر کبیر، گناہ معاف کر کے بہت بڑا ثواب دیں گے۔ هو الذی جعل لکم الارض، یہ عقلی دلائل شروع ہوئے۔ زمین کو اللہ نے تابع بنایا، اس میں چلتے ہو، اس میں سے تم روزی کھاتے ہو۔ تم ڈرتے نہیں کہ آسمان والا خدا کہیں تمہیں اپنی زمین میں دھنسا دے، یا اوپر سے کوئی پتھر برسا کے تمہاری تباہی پھیر دے، پھر کیا کرو؟ پرندوں کو دیکھو، یہ درمیان میں اللہ نے ان کو زمین آسمان کے درمیان میں لٹکا رکھا ہے، زمین اپنی کشش سے ان کو نیچے کھینچ نہیں سکتی۔ یہ چھوٹے سے پرندے پھر بھی اڑ کے اوپر چلے جاتے ہیں، ان کو اصل میں اللہ تعالیٰ تھامنے والا ہے۔
افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی، مومن اور کافر کی ایک مثال بیان فرمائی۔ کافر اوندا سر کے بل قیامت کے دن ذلیل ہو کر کے آئے گا، اور مومن سیدھا راستے پر دیکھتا ہوا خوش ہو کر آئے گا۔ اس واسطے مومن بن جاؤ۔ اللہ ہی نے تمہیں کان دیے، ناک دیا اور آنکھیں دی، دل دیے، یہ ساری چیزیں اللہ ہی نے تمہیں دی ہیں۔ قل هو الرحمن آمنا به علیہ توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین، کہو رحمان کے ساتھ تو ہم ایمان لائے، ہمارا بھروسہ بھی اسی پر ہے۔ اور دیکھو اگر تمہارا پانی یہ نیچے چلا جائے زمین کا، تو کون لائے گا تمہارے چشمے جو تمہاری زمین کو سیراب کر سکے؟ کوئی بھی نہیں لا سکتا۔ ایک کسی بدمعاش نے کہا تھا کہ ہم کہیں اسے کھود کھود کر پانی نکال کے لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ کا پانی خشک کر دیا، فرمایا پھر وہ تو جب تو لائے گا پہلے اپنی آنکھ کا پانی تو لا کر کے دکھا دے۔ آنکھ کا پانی خشک ہو جائے پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، سورہ قلم ہے۔ اس میں پہلے تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی اخلاق حسنہ بیان فرمایا کہ اخلاق حسنہ پر فائز ہیں۔ فرمایا ان کافر و مشرکوں کے ساتھ کمپرومائز بھی آپ نے نہیں کرنا۔ وہ توحید پہ آئے تو ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ وہ اگر آپ کو بلائیں کہ ہم مل جل کے کام کر لیتے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ توحید کے ساتھ شرک مل نہیں سکتا۔ اور ایک بڑا خبیث مشرک تھا، اس کے گندے صفات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ وہ ذلیل بھی ہے، عیب لوگوں کے ڈھونڈتا ہے، چغل خور ہے، خیر سے روکتا ہے، حد سے تجاوز کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، بدمعاش ہے، اور اس واسطے کہ مالدار ہے، مالدار اور اس کی اولاد بھی ہے، تو اس گھمنڈ میں آ کر یہ ساریاں واسطہ کرتا ہے۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، اس بدمعاش کو ہم ایسا داغ دیں گے اس کی ناک پر، جس کو خرطوم کہا، جو اونٹ کی یا ہاتھی کی ناک ہوتی ہے اس کو ڈال دیا، سونڈ جس کو ہم کہتے ہیں، سونڈ پر ہم اس کو داغ دیں گے، یہ ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو جائے گا۔ بخل نہیں کرنا چاہیے۔ ایک آدمی تھا، اس کا باغ تھا، جب پھل پک جاتا تو وہ گھر والوں کو بھی دیتا اور سب غریبوں کو اعلان ہوتا، وہ آتے ان کو بھی خوش کر کے چھوڑتا۔ وہ مر گیا، ان کی اولاد نے کہا ہمارا تو گھر بہت ہو گئے ہیں، زیادہ ہو گئے ہیں، باغ میں جو ہے اب اس کی آمدنی جو ہے ہماری پوری نہیں ہوتی، خواہ مخواہ لوگ لے جاتے ہیں مفت کا، اب ہم چپ کر کے جائیں گے، باغ کو کاٹ لیں گے، پھلوں کو کسی کو پتہ بھی نہیں لگنے دیں گے۔ رات کو یہ گئے، آگے جاتے ہیں تو وہ پھل ہی نہیں ہے، حالانکہ پکا ہوا باغ تھا۔ کہتے ہیں ہم راستہ بھول گئے۔ اچھا راستہ کہاں بھول گئے؟ یہی تو وہی درخت ہے، یہی دیواریں ہیں، وہی زمین ہے۔ ایک نے کہا اوسطہم الم اقل لکم لولا تسبحون، جب تم نے یہ مشورہ کیا تھا تو میں نے تمہیں مشورہ دیا تھا، لیکن تم نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا تھا۔ اب ان کو عقل آ گئی، وہ کہنے لگے یا اللہ ہمارا قصور ہے، اس ہمارے باغ کو واپس کر دے۔ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، جو متقین پرہیزگار ہیں ان کو نعمتوں کے باغ ملیں گے۔ وہاں دنیا میں تو مسلمان اور مجرم سب دنیا میں رہتے کھاتے پیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو قیامت میں ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ یہ جنت میں چلے جائیں گے نیک، اور برے جو ہیں جہنم میں، یہ بالکل الگ الگ ہو جائیں گے۔ وہاں مشرک لوگ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کی کوشش بھی کریں گے، لیکن ان کی کمر جو ہے وہ ٹیڑھی بھی نہیں ہوگی، سجدہ ہی نہیں کر سکیں گے۔ فرمایا ان کو پہلے جب سجدے کی طرف بلاتے تھے ٹھیک تھے تو نہیں کرتے تھے، اب یہ کرنا چاہتے ہیں تو موقع ہی ختم ہو گیا، اب یہ کر بھی نہیں سکیں گے۔ آپ سے کیوں بھاگتے ہیں؟ آپ ان سے کوئی مال مانگتے ہیں؟ ہم تسلوا وجرن فہم من مغرم مسکرون، یا ان کے پاس کوئی غیب ہے اس کو لکھ لیتے ہیں؟ آپ ان سے کچھ نہیں مانگتے، یہ خواہ مخواہ
دنیا کے پیچھے پڑ کے آپ کی مخالفت کرتے ہیں، لہذا آپ صبر کریں اور جم کے رہیں، حضرت یونس کی طرح نہ کریں کہ وہ جلدی چلے گئے تھے غصے میں۔ آپ جلدی غصے میں نہ آئیں، اپنی قوم سے جدا نہ ہوں اور ان کی جو ہے کوشش کریں، تبلیغ کرتے رہیں، جن کی قسمت میں ایمان لائے گا۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، سورہ حاقہ ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے تو چند قوموں قیامت کا وقوع بیان فرمایا کہ یہ ضرور واقع ہو گئی، اور سمود اور قوم عاد اور اس طرح کے جو گناہ گار خدا تعالیٰ کے نافرمان، اپنے رسولوں کے نافرمان تھے، ان کی تباہی کا ذکر ہے۔ فرمایا ان کی راہ تم نے نہیں لینا، ان کے واقعات پہلے اس قرآن پاک میں گزر چکے ہیں۔ آگے ان لوگوں کا ذکر ہے جن کو دائیں ہاتھ میں جو ہے اعمال نامہ ملے گا، وہ کہیں گے ہاؤ مقرؤ کتابیہ، لوگو آؤ میرے اعمال نامے کو پڑھو، میں اسی روز کے لیے میں نے نیک عمل کیے تھے کہ میں ایک دن جاؤں گا، تو یہ سارا کچھ مجھے اس کا انعام ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بہترین عیشت راضیہ، یہ بہترین زندگی میں ہوں گے، باغ ہوں گے، اور ان کا چننا بھی آسان ہوگا، پھل کاٹنا بھی آسان ہوگا، حکم ہوگا کھاؤ پیو، اور اپنے ان نیک اعمال کی وجہ سے جو دنیا میں کر کے آئے۔ اور جن لوگوں کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا وہ تو کہے گا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، کاش کہ مجھے اعمال نامہ نہ دیا جاتا۔ اب لوگ اس اعمال نامے کو پڑھ کے اور مجھے جو ہے ستائیں گے، میں پریشان ہوں گا اگر ایسے جہنم میں ڈالتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ڈالیں گے تو صحیح، خذوہ فغلوہ، فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو پکڑو اور اس کے گلے میں توق ڈالو اور پھر اس کو جہنم کے اندر دے مارو اور جہنم کے زنجیروں کے اندر اس کو جکڑ دو۔ کیوں یا اللہ؟ فرمایا ایمان بھی نہیں لایا اور اس کے اخلاق بھی برے تھے۔ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، نہ تو اللہ پر ایمان لایا، نہ لوگوں کو کھانے پر جو ہے رغبت دلاتا تھا، نہ خود کھلاتا تھا۔ آج اس کے لیے گرم پانی ہے کھانے کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج، اس میں بھی شروع میں قیامت ہی کا ذکر ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کافر کب یہ قیامت آئے گی اور عذاب ہوگا فلاں فلاں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعرج الملائکۃ والروح الیہ فیہ، قیامت قائم ہوگی، 50,000 سال کا دن ہوگا، آپ صبر کریں۔ وہ تو اس کو دور دیکھ رہی ہے لیکن قیامت قریب آنے والی ہے۔ اس دن کیا حال ہوگا، دوست دوست سے بکھر جائیں گے، رشتہ دار رشتہ داروں سے دور ہو جائیں گے، بلکہ مجرم یہ چاہے گا کہ میری جگہ عذاب میں میرے بیٹے کو پکڑا جائے، میری بیوی کو، میرے بھائی کو، میرے خاندان کے تمام لوگوں کو، اور بلکہ کائنات کے سارے لوگوں کو پکڑ کے جہنم میں جھونک دیا جائے، مجھے بچا دیا جائے۔ کلا انہا لظی نزاعۃ للشویٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، یہ جو مجرم ہے خود جہنم میں جائے گا، آگ اس کے منہ کو جلا کر بھون دے گی، اور یہ جس طرح اس کو بلاتے تھے یہ منہ پھیر کے چلا جاتا تھا، اس کے منہ کو بھونا جائے گا، یہ مال کو گن گن کے رکھتا تھا اور یہ بڑا تھرد دل ہے، جلدی پریشان ہو جاتا، صبر نہیں کرتا، جب کوئی تکلیف ہوتی تو جزا فضا کرتا، جب خیر پہنچتی تو بڑا مانی اور بخیل ہو جاتا۔ ہاں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اور قیامت کی دن کی تصدیق کرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ لوگ ہیں جو جہنم سے بچ کے جنت میں چلے جائیں گے۔ اولئک فی جنات مکرمون، انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل، اس کا سورت کا نام سورہ نوح ہے اور اس میں صرف حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے تو پہلی صورتوں میں گزر چکا ہے، لیکن اس کے اندر بھی خلاصہ کافی گزر گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بھیجا کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیں دردناک عذاب سے
انہوں نے کہا میں اللہ کا پیغمبر ہوں، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، تو اللہ کی بات کرو اور تقوی اختیار کرو اور میری اتباع کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تمہارے عذاب کو مؤخر کر دیں گے کہ تمہاری موت تک جو جتنا ٹائم ہے تم اس میں گزارو گے۔ لیکن قوم نے مان کر نہ دیا، 950 سال انہوں نے تبلیغ کی۔ اپنی کارگزاری سناتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اللہ میں نے اپنی قوم کو دن کو اور رات کو بلایا، لیکن جتنا میں بلاتا تھا یہ دور بھاگتے تھے۔ میں نے انہیں کہا تھا تم آ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کریں گے۔ وہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس کے کپڑوں میں چھپ جایا کرتے تھے۔ میں نے ان کو جہارن بھی بلایا، اعلانن بھی بلایا اور الگ الگ کر کے ان کو بلایا، لیکن ان کو ترغیب بھی دی۔ میں نے کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو، اللہ بخشنے والا ہے، موسلادھار بارش برسائے گا، تمہارے مال اور تمہاری اولاد بڑھ جائے گی۔ تم کیوں نہیں اللہ کی عزت کا اعتراف کرتے؟ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، یہ 7 آسمان 7 زمینیں یہ اللہ نے پیدا کی، چاند سورج کو منور اللہ نے بنایا، تمہیں زمین سے اللہ نے پیدا کیا، تمہاری خوراک بھی اللہ تعالی نے زمین میں رکھی ہے اور زمین کے اوپر تم چلتے ہو۔ نوح علیہ السلام نے آخر میں بد دعا کر دی، یا اللہ یہ نافرمان ہیں، یہ جو نافرمانی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہ سال سے کرتے ہیں، یا اللہ ان کا ایک گھر بھی نہ چھوڑ۔ یہ اس وقت کہا اللہ تعالیٰ نے جب فرما دیا کہ اس کے بعد کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، تو فرمایا پھر ان کو بھی ختم کر دے تاکہ ان کی اولاد پیدا ہو کے جہنم کا ایندھن نہ بنے اور دوسرے لوگوں کو جو ایمان لائے ان کو بھی وہ نہ ستائیں۔ قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا رب اغفر لی، اللہ مجھے بھی، میرے والدین کو بھی اور میرے ان لوگوں کو جو میرے گھر میں ایمان والے ہیں ان کو بھی، اور دنیا کے اندر جہاں بھی کوئی مومن مرد اور عورت ہے سب کو یا اللہ بخش دے۔ یہ دعا نوح علیہ السلام نے کی۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، اس صورت میں جنوں کی تقریر کو اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا، بڑی اہم تقریر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس واسطے ان کے حوالے سے نقل کیا کہ دیکھو جن جب مان لیتے ہیں، حالانکہ وہ جو ہے وہ بڑے چالاک اور بڑے ان میں زیادہ تر بدماش قسم کے کافر مشرک ہوتے ہیں، لیکن جو ایمان لاتے ہیں تو وہ بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ تو ایک جماعت نبی علیہ السلام کے پاس گئی، قرآن سنتے ہی ایمان لائے، تو ان کی تقریر تھوڑا سا حصہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ان جنوں نے جب قرآن سنا انہوں نے کہا ہم عجیب ہی قرآن سنا ہے جو بھلائی کی دعوت دیتا ہے، اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، ہمارا رب جو ہے وہ پاک ہے، اس کی نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں نہ کوئی اور شریک ہے۔ ہمارے بے وقوف لوگ جو ہے وہ غلطی کر کے غلط باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور ان کو انسانوں نے خراب کیا، ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ جن ہمیں بچاتے ہیں، جب وہ ان کو پکارتے ہیں تو وہ اکڑ جاتے ہیں کہ واقعی ہم بچا لیتے ہیں۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا، جن پہلے آسمان کی طرف جاتے فرشتوں کی باتیں سناتے، نبی علیہ السلام جب تشریف لائے تو ان کا آسمان کی طرف جانا بند کر دیا، تو یہ کہتے ہیں ہم پہلے جاتے تھے اب پتہ نہیں ہم اوپر نہیں جا سکتے، اللہ نے زمین والوں کے ساتھ کی بھلائی کا ارادہ کیا ہے یا ان کو کوئی جو ہے کوئی شر کا ارادہ کیا ہے، یہ ہمیں نہیں پتہ۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ، کچھ ہم میں سے نیک لوگ ہیں اور کچھ برے بھی ہیں اور ہم مختلف راہوں پہ چل رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی عاجز نہیں کر سکتا۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، ہم میں کوئی جھکنے والے بھی ہیں کچھ ظالم بھی ہیں، لیکن جو جھک گیا اللہ کے سامنے اس نے بھلائی کا ارادہ کر لیا، جو ظالم ہے وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ مکہ والوں تو انہیں جنوں کی تقریر سن لی، اگر تم
تم جو ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں ماءً غدقا وافر پانی پلائیں گے. جو تم پریشان ہو اس وقت پانی خشکی آئی ہوئی ہے. وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ جو آدمی اللہ کے ذکر سے منہ پھیر لے اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب کی راہ پر چلائے گا. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ اللہ کی مسجدیں ہیں اس کے اندر کسی غیر کو بلانے کی اجازت نہیں. جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگ اس کے پاس ہلکا بہلکا باندھ کے ان کے آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دبا نہیں سکیں گے. آئے میرے محبوب آپ اعلان کر دیں انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا میں اپنے رب کو پکارتا ہوں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا اور میں تو اپنے نفع نقصان کا بھی فوق الاسباب مالک نہیں ہوں اور مجھے کوئی بچا نہیں سکتا اللہ تعالیٰ سے اگر اللہ پکڑنا چاہے تو. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ جو آدمی خدا کا نافرمان ہو وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے جائے گا. قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ مجھے نہیں معلوم کہ یہ عذاب کا جو وعدہ تمہارے ساتھ کیا گیا ہے جلدی آ جائے گا یا دیر سے آئے گا. عالم الغیب تو اللہ ہی کی ذات ہے وہ غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتی. ہاں جتنا کوئی غیب کی بات بتانا چاہے تو وحی کے ذریعے اس کو بتا دی جاتی ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا یہ شروع کی صورت ہے. ابتدا میں نازل ہوئی تو حکم تھا ساری رات آدھی رات یا آدھی سے زیادہ یا کچھ کم رات کو عبادت کیا کرے. 1 سال تک یہ حکم رہا. ذرا مشکل سارا دن کام کرنا رات کو اس طرح رات کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا. تو پھر آخر میں جو ہے حکم ہو گیا کہ اب جو ہے تمہاری اصلاح پوری ہو گئی ہے. ہم جانتے ہیں تم جو ہے اللہ کی عبادت خوب کرتے ہو اب تمہاری مرضی جتنی عبادت کر سکتے ہو کرو. وَزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا قرآن پاک کو ذرا ترتیل سے پڑھا کرو. یہ قرآن پاک جو ہے اور رات کو اٹھنا جو ہے یہ نفس کو ذرا کچلنے میں کامیاب کرتا ہے اور بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا دن کو تو آپ کے بڑے کام ہوتے ہیں رات کو علیحدگی میں رب المشرق اور مغرب کے سامنے جس کے سوا کوئی معبود نہیں جب آپ کھڑے ہوں گے تو مزہ ہی آئے گا. یا آپ کو بھی اور آپ کے درجے بڑھتے جائیں گے اور اسی طرح آپ کی امت کے لیے بھی یہی حکم ہے. اور اس صورت کے آخر میں چند احکام دے دیے کہ سب اس کو کرتے رہو تو کامیاب ہو جائے گا. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وہ نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو قرضے دیا کرو یعنی اللہ کے نام پر خرچ کیا کرو اور جو کچھ تم اپنے لیے آگے بھیجو گے تمہارے لیے بہتر ہے اس سے بہتر پاؤ گے اور اس کا اجر بھی زیادہ ہوگا. واستغفر اللہ اللہ سے معافیاں بھی مانگ لیا کرو. ان اللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں. یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر قم فانذر وربک وکبر یہ بھی شروع صورت ہے شروع میں نازل ہوئی تھی اور اس کے اندر بھی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلی ملاقات ہوئی سردی لگی ہوئی تھی ہم ڈر گئے ذرا تو گھر میں آئے کہنے لگے دثرونی زملونی مجھے کپڑے اڑا دو مجھے سردی لگ رہی ہے. تو اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے آپ کو نبی بنایا ہے آپ سونے کے لیے نہیں ہے. قم فانذر 7-8 احکام دے دیے. اٹھ لوگوں کو ڈرا اللہ کی بڑائی بیان کر اپنے کپڑے صاف اور بتوں سے دور رہا کر اور کسی پر دے کر احسان نہ کیا کر اور والے اپنے رب کے لیے صبر اس میں تکلیف آئے گی تو جو ہے اس میں صبر کیا کر. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ جب سور میں پھونکا جائے گا وہ دن بڑا مشکل ہوگا کافروں پر تو آسان نہیں ہوگا بڑا مشکل ہوگا. اسی طرح کے یہ احکام اس صورت کے اندر دیے گئے. اور ایک درمیان میں ایک بدماش ہے جس کا نام ابو الاشد جمی تھا وہ پہلے کچھ قریب آنے لگا اور بعد میں مشرکین نے اسے کہا کہ تو ادھر جا رہا ہے بھوکا ہو گیا ہم چندہ کر کے آپ کو کھلاتے ہیں. اور پھر اس نے کہا میں تو بڑا مالدار ہوں لمبی بات ہے. تو اس کے بعد اس نے کہا تھا
یہ جو یہ جادوگر ہے ماشاءاللہ، اور یہ جو ہے اس جہنم میں جب جائیں گے ہم تو وہاں جو 19 فرشتوں کا ذکر آتا ہے، 17 کو تو میں ہی سنبھال لوں گا اور باقی 2 بچ جائیں گے، ان کو تم سنبھال لینا۔ تو ہم ان 17 کو یا 19 کو پکڑ کے جو ہے مجبور کر دیں گے اور ہم جہنم سے نکل آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ خام خیالی چھوڑو، یہ 19 جو فرشتے ہیں ایک کا بھی تو مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آخر میں سورت کے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں وہ اعمال جو لوگ یہاں کرتے نہیں اور وہاں پریشان ہوں گے، کرنے کا دل چاہے گا۔ یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، لوگ پوچھیں گے گناہگاروں سے تم جہنم میں کیسے آ گئی؟ وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، غریبوں کو نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، دین کے خلاف بحث کرنے والے میں شریک ہو جاتے تھے، قیامت کو ہم جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ قیامت آ گئی، بہت آ گئے، اب سفارش کرنے والوں کی سفارش بھی ان کے کام نہیں آئے گی۔ تو اس واسطے یہ بات ذکر فرما دی، لوگوں یہ کام کرنے کے ہیں تم کر دیا کرو۔ لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اس سورت کا نام سورہ قیامت ہے اور اس کے اندر زیادہ تر قیامت ہی کا ذکر ہے۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، انسان کا خیال یہ ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے، یہ مٹی میں مل جائیں گی۔ فرمایا کیوں نہیں، ہم تو ان کے پورے پورے کو بھی برابر کر دیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان، یہ گناہ کرتا جاتا ہے اور پھر کہتا ہے قیامت کب آئے گی؟ اب آئے گی نا، پھر پتہ چل رہا ہے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھ چمک جائے گی اور سورج جب جو اپنا چاند جو ہے وہ جو سیاہ پڑ جائے گا، اور سورج اور چاند دونوں کو اکٹھا کر کے سیاہ کر کے ڈال دیا جائے گا، اس وقت انسان کہے گا این المفار، میں کدھر بھاگ کے جاؤں؟ اور میں کہاں بھاگ کے جانا ہے؟ پہلے تم سمجھاتے رہے تو تم نہیں سمجھے، تو اب بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ لا تحرک بلسانک لتعجل بہ، شروع میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن سناتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہی پڑھنے لگ پڑتے تاکہ بھول نہ جائے، یاد کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی زبان کو حرکت تک نہ دیں، بات کو یعنی قرآن پاک کو خوب سن لیں، جب وہ سن لیں اور قرأت ختم ہو جائے تو پھر پڑھیں تو ہم آپ کو پڑھوا دیں گے، یعنی آپ پہلے یاد آپ کے دل میں ہم بٹھا دیں گے، پہلے آپ کو یاد ہو جائے گا، بعد میں آپ اس کو پڑھنا۔ موت کے وقت کا تھوڑا سا منظر ذکر کیا، فرمایا جب آدمی کی موت کا ٹائم ہوتا ہے، باقی جو ہے علاج اس کا جو ہے کر کے تھک گئے، اب مایوس ہو گئے، تو کہتے ہیں کہ لمن راک، کوئی ہے آگے دم کرے اور یہ بیماری اور موت ہٹ جائے، وظن ان الفراق، اور وہ اپنے رشتہ داروں سے جدائی کا یقین کر لے گا اور اس کی پنڈلیاں باندھ دی جائیں گی اور اپنے رب کی طرف اس کو جانا ہوگا۔ یہ حالت ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں اس وقت حکم بھی یہی ہے، اس کے منہ کو بھی باندھ دیا جائے، اس کی آنکھیں بند کر دی جائیں، اس کے ٹانگوں کو باندھ کے سیدھا رکھ دیا جائے، کیونکہ اس حالت میں جس طرح سیدھا کیا تو ٹھیک ہے، ورنہ بعد میں سیدھا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اس کی حالت اس واسطے ہے کہ یہ نہ تصدیق کی ہے اپنے پیغمبر کی اور نہ نماز پڑھتا، اور یہ جو ہے تکذیب کرتا اور منہ پھیرتا، اس واسطے اس پر ہلاکت ہے۔ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ نطفے سے پیدا ہوا ہے، اللہ نے اس کو بصیر سمیع انسان بنایا ہے، تو کیا جب یہ مر جائے گا اس کو دوبارہ اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے کہ ان کے سارے اعضاء کو جوڑ کر پھر اس طرح سمیع بصیر انسان بنا دیں؟ اللہ تعالیٰ الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، آخری صورت دہر اس کا نام ہے، اس میں بھی قیامت کا تذکرہ ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ملے جلے نطفے سے انسان کو پیدا کیا، اس کو دونوں راستے جنت اور جہنم کے دکھا دیے، پھر امتحان ہوگا کہ کون سیدھے راستے پر چل کے شکر گزار بنتا ہے اور کون غلط راستے پر چل کر کفر کرتا ہے۔
سن لے، کافروں کے لیے تو ہم نے زنجیر اور توق اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، اور جو نیک لوگ ہیں نا ان کے لیے کافور کا چشمہ ہوگا جس سے اللہ کے نیک بندے پئیں گے۔ یہ اچھے لوگ تھے، اپنی نظریں پوری کرتے تھے اور اس دن کی برائی سے ڈرتے رہتے تھے، لوگوں کو کھانا کھلاتے اور یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے اور اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے اور کہتے کہ انا نخاف من ربنا، ہمیں ڈر ہے ایک ایسا دن آنے والا ہے جس سے منہ بن جائیں گے لوگوں کے۔ لیکن ایسے لوگوں کو جو اللہ کے نام پر کھاتے کھلاتے اور جو ہے نیکیاں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو ان مصیبتوں سے بچائے گا اور جنت میں داخلہ دے گا، اور ان کے اندر باغات میں سائے لمبے لمبے ہوں گے، میوہ چننا آسان ہوگا، اور ان کے سونے چاندی کے برتن گھمائے جائیں گے، کون کیا کیا تمہیں کھانے پینے کے لیے چاہیے، اور خاص کر غلمان جو وہ برتن گھما رہے ہوں گے وہ بڑے خوبصورت، خود دیکھنے کے قابل ہوں گے، اور اسی طرح وہ درمیانی عمر کے اندر ہوں گے۔ آپ ان کو جب دیکھیں گے نا حسبتہم لؤلؤا منثورا، ایسے سمجھیں گے کہ وہ لڑکے موتی ہیں بکھرے ہوئے، اور بلکہ صرف ان لڑکوں کو کیا دیکھنا ہے وہاں ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، وہاں آپ دیکھیں گے نعمتیں ہی نعمتیں ہوں، بادشاہی ہوگی، ہر ایک وہاں بادشاہ بنا بیٹھا ہوگا، ریشم کا لباس ہوگا، سونے کے زیور ان کو پہنے ہوئے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو شراب طہور پہنائے گا، پلائے گا، اور فرمائے گا یہ تمہارے نیک اعمال کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کرتے تھے، ان کی قدر کی گئی۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، آپ صبر کر کے اس کی آگے تبلیغ کریں، عمل کریں، اپنے رب کو صبح و شام پکاریں، رات کو بھی علیحدگی میں اللہ تعالیٰ کو طویل لمبے سجدے کریں۔ انہا لا یحبون العاجلۃ ویذرون، یہ باقی یہ لوگ جو ہے دنیا کو پسند کرتے ہیں اور انہوں نے ایک بھاری دن قیامت کا پیچھے چھوڑا ہوا، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے بندن بھی مضبوط کیے، ہم جب چاہیں گے تو تمہیں لے جا کر دوسرے لوگ لے آئیں گے۔ ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، یہ ایک نصیحت ہے اب تمہیں دے دی گی، جو چاہے اس کو پکڑ لے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، لیکن تم نہیں چاہ سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما یدخل من یشاء برحمتہ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جسے چاہتا ہے داخل کر دیتا ہے، تو اس کو کرتا ہے جس کے اندر انابت ہو۔ باقی جو ظالم ہیں، جو انابت ہی نہیں رکھتے، اعد لهم عذابا علیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دردناک عذاب سے بچائے اور نیک لوگوں میں سے کر دے۔